بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی تفسیر کرمانی سے صفحہ نمبر 144 سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ نیک کام کرنے سے نجات کا باعث ہوتا ہے کہ قبر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نجات دیتا ہے۔ آج میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ جمعہ کے دن فوت ہونا عذاب قبر سے نجات کا باعث ہوتا ہے۔ حضرت ابو یعلا نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، اخرج ابو یعلا عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات یوم الجمعہ۔ واقعہ عذاب القبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن فوت ہو جائے وہ عذاب قبر سے بچایا جائے گا۔ کوئی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہو جائے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور اس کو عذاب قبر سے نجات ہوتی ہے۔ حوالہ بھی ساتھ دوں گا، میں نے اب تفسیر کرمانی کے اوپر پہلے جو ہے سرخی لگائی ہے اور اس کے بعد حوالہ دیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا اس کا ثبوت ہے۔ عن اکرمہ ابن خالد مخزومی قال من مات یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ خاتمہ یخاتم الایمان وواقع عذاب القبر۔ بہقی نے اکرمہ ابن خالد سے روایت کی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہو جائے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور اس کو عذاب قبر سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنا عذاب قبر سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ یہ تو عزیز المطلب میں نے تفسیر کرمانی کی جو ہے مسئلہ دیا، پہلے سرخی لگائی اور حوالہ دے رہا ہوں۔ ابن رجب عن انس ابن مالک ان عذاب القبر یرفع عن الموت فی شہر رمضان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک عذاب قبر میتوں سے ماہ رمضان شریف کے مہینے میں اٹھ جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، نہیں ہوتا۔ عمل قبر کے عذاب سے نجات اور فاقیہ سے امان اور جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ عمل میں وہ بتا رہا ہوں کہ جس سے عذاب قبر سے نجات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر روز یہ پڑھے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ اخرج دائمی نے لکھا ہے عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی قول فی کل یوم مات مرۃ لا الہ الا اللہ لا الہ الملک الحق المبین کان لہ ایمانا من الفقر۔ حضرت ویلمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر ایک دن میں 100 بار یہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحق المبین تو اس کو فاقیہ تنگ دستی سے امان ہوگی اور یہ کلمہ شریف قبر میں اس کا ساتھی ہوگا اور اس کے واسطے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یعنی مطلب جو تنگ دستی ہو، روزی کم ہو، تنگ ہو روزی سے، وہ روزانہ 100 بار پڑھے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ دینی علم پڑھنے سے قبر کی وحشت سے امان رہے گا۔ یعنی جو کوئی آدمی دینی علم پڑھے پڑھائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور قبر سے بھی اس کو نجات ہوگی۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات العالم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جب عالم فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم کی وجہ سے خوبصورت شکل بنا دیتا ہے، جو قبر میں قیامت تک اس کا مونس اور ساتھی رہتا ہے، اور اسی علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس عالم کی قبر میں کیڑوں مکوڑوں اور ہر ایذا دینے والی چیزوں کو دور کر دیتا ہے۔ ہر آدمی کو عالم بننا چاہیے، دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ امام احمد نے روایت کیا کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، نیکی کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو نیکی کی تعلیم دو۔ تحقیق میں علم پڑھانے والا یا پڑھانے والے اور پڑھنے والے کی قبر کو نورانی کر دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ اپنی قبروں میں کوئی خوف اور وحشت نہیں پاتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک کو محکم پکڑنا قبر کے عذاب سے نجات دینے والا ہے۔ شرح صدور میں
حضرت جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں کہ میں ایک جنازے پر گیا تو وہاں دعا طلب کی، اے اللہ تعالیٰ میری موت میں برکت کر۔ پس جنازے سے آواز آئی، اے ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر کروڑوں جو ہے رحمتیں نازل فرمائے اور ہر مسلمان کو اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز آئی تم یہ بھی دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد بھی برکت کر، یعنی اس نے مانگی دعا، آواز آئی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس آواز دینے والے نے جو ہے فرمایا اللہ تعالیٰ موت کے بعد بھی برکت کر، یہ دعا مانگو۔ اس آواز کے سننے سے فرماتے ہیں حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ مجھ پر روب پیدا ہوا، پس جب وہ میت دفن کیا گیا اور لوگ چلے گئے تو میں قبر کے پاس فکر مند ہو کر بیٹھ گیا۔ اچانک قبر سے ایک خوبصورت شخص نکلا جس کے کپڑے عمدہ سفید اور اس سے خوشبو آتی تھی۔ وہ کہنے لگا، اے ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے جواب میں کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہی ہوں جس نے جنازے سے آواز دی تھی۔ پھر دوبارہ سوال کیا تو اس نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہوں، جو شخص مجھ کو قائم کرے اور مجھ پر عمل کرے میں اس کی حفاظت کرتی ہوں اور قبر میں اس کے لیے نور بنتی ہوں اور حشر تک اس کے ساتھ رہوں گی، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو جنت میں لے جاؤں گی۔ ثابت کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا چاہیے، سنت پہ عمل کرنا چاہیے، دوسروں کو بتانا چاہیے۔ مومن کے دل کو خوشی کرنا قبر کے عذاب سے نجات ہے، یعنی کہ کوئی دوسرا مسلمان مومن ہے اس کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اس کے دل کو خوش کرنا چاہیے۔ جو مومن کا دل خوش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے نجات دے گا۔ حوالہ دے دیتا ہوں کیونکہ میں نے مسئلہ عرض کیا ہے، اس کا حوالہ دینے کے لیے میں عربی عبارت کچھ پڑھ دیتا ہوں۔ اخرج محمد ابن لال عن جعفر ابن محمد نبی عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ادخل رجل علی مومن سرور، کہتے ہیں خوشی کو۔ میں عرض کرتا ہوں اس کا ترجمہ، محمد ابن لال نے جعفر ابن محمد سے، اس نے اپنے باپ سے، اس نے اس کے دادا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مومن کو خوشی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سرور یعنی خوشی سے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے، ایک ملک پیدا کر دیتا ہے۔ پس جب وہ خوش کرنے والا شخص قبر میں جاتا ہے تو اس کے پاس وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے کیا تو نے مجھے پہچانا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے تو کون ہے؟ جواب دیتا ہے میں جو سرور ہوں، وہ سرور ہوں جس کو تو نے فلانے شخص کے دل میں داخل کیا تھا، بس آج کے دن میں تیری وحشت میں انیس ہوں اور تجھے فرشتوں کے سوال کا جواب سکھاؤں گا اور تجھے کلمہ شریف ثابت رکھوں گا، یعنی کہ کلمہ شریف پر ثابت رکھوں گا اور تیری شفاعت کروں گا اور تیرا گھر جنت میں دکھاؤں گا۔ جن محترم کوئی آدمی مسلمان دوسرے کے دل کو دکھانا نہیں چاہیے، دوسرے مومن کے دل کو خوش رکھنا چاہیے، ایسی بات کرنی چاہیے کہ دوسرا مسلمان مومن خوش رہے۔ لوگوں کی تکلیف دور کرنا قبر کے عذاب سے نجات ہے، یہ میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں سرخی لگائی ہے۔ اب اس کا حوالہ دیتا ہوں، اس کے ثبوت دیتا ہوں، میں جو بھی مسئلہ بتا رہا ہوں اس کا حوالہ ضرور ساتھ ساتھ بتاتا ہوں۔ اخرج ابن مندہ وعن ابی کاہل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں عرض کر رہا ہوں، ابن مندہ نے ابی کاہل سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو کاہل کو فرمایا تحقیق جس آدمی نے لوگوں سے تکلیف کو روکا اللہ تعالیٰ ضرور ہی اس سے قبر کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ مسجد میں چراغ جلانا قبر کے عذاب سے نجات ہے۔ جن محترم یہ پرانی مسجدوں میں جس وقت پہلے دور تھا، اب تو 1900 کی بات کر رہا ہوں، اپنا 2022 کی بات کر رہا ہوں، میں جب تقریر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ 2022 ہے، 10واں مہینہ ہے۔ تو اس سے پہلے کمہار وغیرہ جو ہے چراغ بناتے تھے، اس میں تیل جو ہے سرسوں کا ڈالتے، کوئی کمہار وغیرہ نجات کے لیے، قبر کی نجات کے لیے دیا چراغ وغیرہ رکھتے تھے، اور پھر کوئی دکان والے یا گھر والے مسجد میں تیل رکھتے تھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے۔
مطلب اب تو بجلی ہے، لائٹیں ہیں، تو اب کیا ہے کہ مسجد کو بلب دے دینا چاہیے، مسجد کی خدمت کرنی چاہیے، مسجد میں روشنی ہونی چاہیے، مسجد کا بل ادا کرنا چاہیے، یہ بھی اسی زمرے میں ہے، چراغ جلانے کے زمرے میں ہے۔ مطلب اس کا میں حوالہ دے دیتا ہوں، ابو فضل توسی عن عمر مرفوعا من نور فی مسجد اللہ نورا نور اللہ فی قبرہ ومن راہ فیہ۔ حضرت ابو فضل توسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جو شخص مسجد میں روشنی کرے اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں روشنی کرے گا، اور جو شخص مسجد میں خوشبو لگائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں جنت سے خوشبو کرے گا۔ ثابت ہو گیا، جو میں نے مسئلہ پہلے بتایا پھر اس کے بعد میں نے حوالہ دیا، ثابت ہوا کہ مسجد میں خوشبو لگانا بھی قبر سے نجات کا ذریعہ ہے، اور پھر روشنی کرنی مسجد میں بھی جو ہے قبر میں روشنی ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، اجالا ہوتا ہے۔ مریضوں کی بیمار پرسی کرنا عذاب قبر سے نجات ہے، یعنی جو بیمار ہو جاتے ہیں مریض وغیرہ، ان کے پاس جانا، اس کی پرسی کرنا، یعنی کہ ان کا حال احوال پوچھنا، یہ بھی قبر سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ تو آپ مسئلہ سمجھ گئے، اب میں حوالہ دے دیتا ہوں۔ اخرج دارمی عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال موسیٰ یا رب۔ دارمی فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے سوال کیا، اے میرے پروردگار، جو شخص مریض کی بیمار پرسی کرے اس کی کیا جزا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کو قبر میں تسلی کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس کی خبر گیری رکھتے ہیں، سب نیک اعمال ہیں جن کی برکت سے اللہ قبر کے عذاب سے نجات دیتا ہے۔ محترم، جو بھی میں گزشتہ جو ہے مسائل بتائے اور آج میں نے آپ کو مسائل بتائے، اس کا یہی آخر نتیجہ ہے کہ جو کام نیک کرے گا کوئی بھی ہے، وہ قبر کی اس کی نجات ہوگی، نور ہوگا قبر میں، روشنی ہوگی۔ تو محترم، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید، فرقان حمید اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی، دوسرا چینل کرمانی 2، کرمانی 1 اور کرمانی 3 کو سبسکرائب، لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ یہ نصیحتیں، یہ وائز قرآن مجید، فرقان حمید کا اور باقی جو ہے یہ آپ تک پہنچے، دوسروں تک پہنچے، تاکہ ان کو بھی ثواب ہو اور مجھے بھی ثواب ہو اور آپ کو بھی ثواب ہو۔ تو انشاءاللہ پھر میں بقیہ جو ہے ایصال ثواب، الاعمال الارواح الاموات، قرآن مجید سے ایصال ثواب کا ثبوت عرض کروں گا، حدیث پاک سے کروں گا، اور پھر فقہاء کرام کی عبارات سے، فارسی اردو کی عبارات جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے میری تفسیر کرمانی 146 صفحے پر جو ہے میں نے ایصال ثواب کا ایک بہترین جو ہے موضوع لکھا ہے، اور رسالہ بھی ہے، اگر کوئی منگوانا چاہے تو منگوا سکتا ہے۔ علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مال تحصیل میسر ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔